اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا بھلا چاہتے ہیں، اور اگرچہ کہ انہوں نے اپنے بندوں کو آزمائش اور امتحان کی راہ پر ڈالا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ان کے آخرت کے بننے یا بگڑنے کا سبب بنایا ہے، لیکن انہوں نے ہر ممکن انتظام فرما دیا ہے جس کے ذریعے سے بندے اگر چاہیں تو ہرگز ان کی آخرت نہ بگڑے، اور وہ ضرور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کے لیے فطرت کو توحید آشنا بنایا ہے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر اپنے ایک مولا مہربان کو چاہتا ہے اور اس کے ایک ہونے ہی کو چاہتا ہے۔ ماحول، خیالات، افکار انسان کو چاہے اس سے ہٹا دے، لیکن فطرت آواز دیتی ہے کہ اس کا رب ایک ہی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر وہ بگاڑ و فساد کا شکار نہیں ہوا ہے تو اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس کے حالات بدلے نہیں ہیں، تو جب بھی وہ اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھے گا اس کا ضمیر توحید پرست نظر آئے گا۔ وہ چاہے کسی مذہب، ملت، دین، قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقہ، کسی سرزمین، کسی ملک، شہر سے اس کا تعلق ہو، اگر پیدائش کے بعد، شعور آنے کے بعد تک اس کے ماحول نے اس کے ذہن کو نہیں بگاڑا ہے تو اس کا ضمیر الہ واحد کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کی فطرت، اس کا نیچر، اس کے اندر کی پکار اسے ایک اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا انتظام ہے بندے کو گمراہی سے بچانے کا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس وقت انسانی روحوں کو اللہ نے وجود بخشا، وہ ایک ساتھ بخش دیا۔ انسانی اجسام تو صدیوں سے بن رہے ہیں اور صدیوں تک اللہ جانے بنتے رہیں گے۔ یہ متفرق ہیں، یہ الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ علاقوں سے آگ، مٹی، پانی اور ہوا کے مجموعے سے بنے ہیں، لیکن یہ مٹی الگ الگ زمینوں کی ہے، یہ پانی، یہ آگ الگ الگ علاقوں کی ہے۔ اس لیے انسان اپنے جسم کے اعتبار سے بھانت بھانت کے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف قدوں کے ہیں، مختلف صلاحیتوں کے ہیں، مختلف شکلوں کے ہیں، مختلف مزاجوں اور طبیعتوں اور چاہتوں کے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگوں کا قد الگ ہے، رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، وہاں کی تہذیب الگ ہے، لوگوں کی چاہتیں الگ ہیں، لوگوں کے اپنے مزاج الگ ہیں۔ کوئی سردی کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی گرمی کے بغیر نہیں رہ سکتا، کسی آدمی کو معتدل ماحول چاہیے۔ ہر علاقے کا مادہ بدلا ہوا ہے، اور مادی جسم بھی بدلا ہوا ہے، اور مادی جسم کے تقاضے بھی بدلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ میٹیریل سے وجود میں آئے۔ لیکن روح ایک ہی دفعے پیدا ہوئی ہے اور سب کی پیدا ہو گئی۔ جو سب سے پہلا انسان آدم ہے، اس کی روح اسی لمحے میں وجود میں آئی ہے، اور جب سب سے آخری انسان اس کائنات میں وجود حاصل کرے گا، اس کی روح بھی اسی وقت بن چکی۔ سب کی روحیں ایک ہی لمحے میں اللہ نے پیدا کر دی، اور وہ روحیں بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں جس طرح پیدا ہونے کے بعد اپنی شکلوں میں اور اپنی حیاتوں میں ہیں۔ تو اللہ نے ان سے ایک بات پوچھی، الست بربکم،
कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ تمہارے رب نے عہد لیا تھا اور سوال فرمایا تھا بنی آدم سے، آدم کی پشت میں ان کو نکال کر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تفسیری روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا اور کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ایک ہیں اور ہمارے رب ہیں۔ اور اس گواہی کے بعد ساری روحوں نے یہی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو سوال سب سے تھا، اس لیے امام الناس نے پہلے جواب دے دیا اور پھر سب ان کی متبعین نے جواب دے دیا۔ سارے لوگوں نے کہا، چاہے وہ کسی مشرک کی روح ہو، چاہے یہودی کی ہو، چاہے عیسائی کی ہو، جین کی ہو، بدھسٹ کی ہو، سکھ کی ہو، مسلمان کی ہو، اعلیٰ ذات کی ہو، ادنا ذات کی ہو، سب نے کہا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی اکیلے ہمارے رب ہیں اور کوئی ہمارا رب۔ تو یہ انتظام اللہ نے فرمایا۔ دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ فطرت کو یہ شعور دیا ہے کہ رب ایک ہونا چاہیے اور وہ اللہ ہے۔ یہ ہر انسان کی اندر کی پکار ہے اور فطرت کی آواز ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے بھیجا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انسان نے عالم الست میں اللہ تعالی سے عہد کیا تھا وہ اتنے لمبے زمانے کے بعد دنیا میں آ کے بھول گیا ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو فطرت کی آواز تھی وہ ماحول کی آوازوں میں دب نہ گئی ہو۔ اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا کہ بھائی آپ یاد دہانی کرا دیجیے، کہیں میرے بندے گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں میرے بندے اپنے لیے عاقبت کی تباہی کا سامان نہ کر لیں۔ آپ جائیے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی جن کو بھیجتا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے، اور اگر کسی فرشتے کو بھیجتا تو لوگ ان سے کسی طرح مانوس نہ ہو پاتے۔ اس لیے اللہ نے یہ کرم فرمایا، انسانوں میں ایک انسان کو نبی بنایا۔ لوگوں کو نبی کا انسان ہونا بڑا گرا گزرتا ہے، جن کی طبیعتوں میں سے ابھی شرک کے جراثیم ختم نہیں ہوئے اور نبی کے انسان ماننے میں بہت پیچھے ہٹتے ہیں، ڈگمگاتے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان نبی بنایا گیا ہے، اور اگر انسانوں میں سے کسی کو نبی نہ بنایا جاتا تو انسانوں کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ ہر مخلوق اپنی مثال چاہتی ہے، جب اس کو دوسری مثال دی جائے گی تو وہ مخلوق قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے مرتبہ تو نبی کا بعد از خدا بزرگ ہے، اللہ کے بعد اس سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں۔ کسی فرشتے، کسی ملک، روح القدس، جبرائیل امین، کسی کا مرتبہ نبی کے سامنے نہیں۔ سب نبی سے فروتر ہیں، لیکن نبی انسان ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ نور سے پیدا ہو جانا بشر سے فضیلت کا سبب نہیں۔ فرشتہ نور سے پیدا ہوا، فرشتہ گناہ کرنا نہیں جانتا، فرشتے کی جبلت اور نیچر کو نیک بنایا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ انسان سے افضل نہیں ہے، انسان سب سے افضل ہے۔ اور جب آپ کہیں گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ مقام پر پیدا کیا ہے، سب سے عمدہ تقویم پر پیدا کیا ہے، اور لقد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو سب مخلوق پر عزت دی ہے، پھر کیسے انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ کم درجے کی مخلوق میں نبی ہونا چاہیے؟ نبی کم درجے کی مخلوق میں نہیں ہو سکتا، ساری مخلوق انسان سے کم درجے کی ہے۔ تو
تو نبی انسانوں میں سے ہوگا کہ کم درجے کا ہوگا، ہر مخلوق کم درجے کی، فرشتہ بھی ہم سے کم درجے کا، ہمارا ہی درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، فرشتوں کو اللہ نے ایک دوسرے کام کے لیے پیدا کیا، اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اب نبیوں نے آگے یاد دلایا اللہ ایک ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا ہر نبی کی بنیادی دعوت اللہ کی توحید، ہر نبی کی بنیادی دعوت اور مشترک، کوئی نبی اس توحید کے بغیر نہیں آیا، اس دعوت کے بغیر نہیں آیا۔ ہاں، انبیاء کی شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ دعوت سب کی مشترک، سب اسی تین باتیں ہر نبی نے بتائی۔ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، قیامت کا وجود برحق ہے اور سب کو مر کر پھر اٹھنا ہے۔ یہ تین باتیں ہر نبی نے بتائی، اور آسمانی شریعتوں کی جان ہے یہ تین باتیں، تین عقیدے، اللہ کا ایک ہونا، نبی کا ہمارے لیے واجب الاتباع نمونہ ہونا، رسول، اور آخرت کا عقیدہ کہ آخرت ہے، دنیا اس پہ ختم نہیں ہے، اس کے بعد بھی عالم ہے اور آخرت ہے۔ یہ تین عقیدے آسمانی شریعتوں کی جان ہے، ہر نبی نے یہ دعوت، کوئی نبی کی دعوت سے یہ خارج نہیں۔ تو ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے صالح کو سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے ہود کو عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے لوط کو ارم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ابراہیم کو پہلے عراق کی طرف پھر فلسطین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہا۔ اور جب امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر عرب کے سب قبیلوں کو نام بنام بلا کر ان سے یہی کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن مسلح تیار ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تصدیق کرو گے یا مجھے جھٹلاؤ گے؟ سب نے ایک زبان کہا ما جربناک بالکذب، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آج کیوں سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو فرمایا جب اتنا سچا ہوں تو مان لو کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، خدا کی توحید کو۔ تو انہوں نے بھی یہی بات پہنچائی، لوگوں کو سب نے یہ بات پہنچائی۔ انبیاء یہ تیسرا ذریعہ ہیں لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھنے کا۔ چوتھا انتظام یہ فرمایا کتابیں اتاری، وحی کے ذریعے سے ہر پیغمبر کی رہنمائی کی، اور پیغمبر کے ذریعے سے امت کی رہنمائی کروائی۔ اب پانچواں انتظام یہ کیا کہ آفات و انفس میں، یعنی انسان کی اپنی ذات میں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، ایک ایک انگ میں، ایک ایک رونگٹے میں، ایک ایک عضو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی توحید کی نشانیاں رکھی، اور ماحول میں جدھر دیکھو انسان کی آنکھ جس چیز پر بھی پڑتی ہے وہ چیز اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ یہ پورے ماحول میں بنایا۔ آنکھ اندھی ہو تو اس کا کوئی حل نہیں، آنکھ بینا ہو تو جس چیز کو دیکھو وہ چیز اپنے رب کی توحید کی طرف لے جائے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عن قریب تم کو اپنے ایک ہونے کی نشانی پورے عالم میں اور خود تمہاری ذات میں دکھا دیں۔ کوئی میڈیسن کر رہا ہو، پہلے اس کو تشریح الابدان کا علم کہتے تھے، اب کیا کہتے ہوں، میڈیکل سائنس۔ انسانی جسم کے پارٹس کو، اس کے ایک ایک عضو کو، اس کے ایک ایک جز کو الگ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
جب انسان تشریح بدن کرے گا تو اس کے جسم کا ایک ایک رونقہ بتائے گا اللہ ایک ہے، اس باڈی کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور آفاق کا علم تو کئی علموں میں بٹ گیا۔ اگر انسان اس بٹے ہوئے علوم کے اندر دیکھے، ایگریکلچر کا علم ہے، نباتات کا علم ہے، جمادات کا علم ہے، طبعیات ہے جس کو فزیکل سائنس کہتے ہیں، اور آسمانی علوم ہیں اور زمینی علوم ہیں، فلکیات ہیں اور سمجیات ہیں، سمندر کے جانوروں کا علم، خود سمندر کی حقیقت کا علم۔ اب اس سب کے جو جدید نام بولے جاتے ہیں وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، لیکن یہ سارے علوم جو دنیا میں وجود میں آئے ہیں، یہ علوم اللہ تعالیٰ نے اس لیے وجود بخشے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی توحید کا علم ہو سکے۔ جس علم میں جائے گا توحید کو پائے گا۔ اگر دل کج ہے اور پہلے ہی سے گمراہ ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں، لیکن اگر دل کی کجی کے بغیر ذہن کو خالی رکھ کر دنیا کے کسی علم میں غور کرے گا، کسی چیز کی سائنس تک پہنچے گا، کسی حقیقت میں گھسے گا تو نکلے گا اللہ کو ایک مان کر اور اللہ کی وحدانیت کا قائل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5واں انتظام فرمایا، یہ 5 انگلیاں ہیں اور یہ 5 انتظام ہیں۔ ان انتظاموں میں اگر کسی کو توحید نہ ملی تو وہ شقی و بد نصیب ہے، اور اگر کسی نے اس سے توحید کا سبق سیکھ لیا تو وہ خوش قسمت اور سعادت مند ہے، چاہے پھٹے کپڑے پہنتا ہو اور ٹوٹے جھوپڑے میں رہتا ہو اور سوکھی روٹی کھاتا ہو، اگر اس نے توحید کی حقیقت پالی ہے تو وہ سرفراز ہے، سربلند اور کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی محلوں میں جیتا ہو، عیش و عشرت میں مزے کرتا ہو، لیکن اس کو ابھی تک خدا تعالیٰ کا ایک ہونا نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بہت بد نصیب ہے، اس دنیا کا سب سے محروم اور سب سے بدقسمت انسان۔ تو یہ توحید کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ وہ نہیں چاہتے کہ بندے ضائع ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ بندے جہنمی ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ بندے ان کے غضب کا شکار ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ بندے ان کے مہر و وفا کے مستحق بنے، بندے ان کے رحمت اور مہربانی اور کرم کا حق پانے والے بنے۔ وہ کیسے پائیں گے؟ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت میں ذرہ برابر شک شبہ۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس میں ذرہ برابر شک شبہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد اعمال ہیں، اعمال میں کم زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان و کریم ہے، اللہ پاک اس کو طلب کرے گا اور اونچ نیچ کو اللہ اپنے فضل سے نمٹا دے گا۔ لیکن یہاں عقیدہ سلامت، ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جایا جا سکے، اور قبر میں پہنچنے سے، آخری سانس اکھڑنے سے پہلے تک ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، رہے اور چلا جائے، اس کا کوئی اعتبار۔ اس وقت تک سنبھال کے رکھنا، اس کے لیے نماز، اس کے لیے روزہ، اس کے لیے زکوٰۃ، اس کے لیے حج، اس کے لیے قربانی، اسی کے لیے جہاد، اسی کے لیے تلاوت، اسی کے لیے ذکر اللہ، اسی کے لیے رمضان اور اس کی رحمتیں، اسی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ساری کی ساری شریعت کی۔ یہ شریعت، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے مطالبات کو قبول کرنا اور اس پر چلنے کی اور اس راستے پر کامیاب ہونے کی اپنی والی ہر ممکن سعی اور کوشش کر لینا، ذرا غفلت کو بیچ میں آنے نہ دینا، سستی کو پھٹکنے نہ دینا، تو انشاءاللہ تعالی پھر بھی کمی کوتاہی رہے گی، پر ایمان سلامتی سے قبر تک جائے گا، اور جب ایمان قبر تک سلامتی سے چلا جائے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر نہیں، مر جائے بس انسان اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، آخرت کے عقیدے، اس پہ مر جائے۔ زانی ہوگا، بدکار ہوگا، بے حیا ہوگا، چور ہوگا، حرام خور ہوگا، پوری زندگی گندگی سے تعبیر ہوگی، لیکن اگر ایمان سلامت لے گیا ہے بخشش اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی بخشش۔ نہیں سمجھ میں آیا تھا
سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ایمان سلامت تھا مگر زناکار تھا، چور تھا۔ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چور اور زانی بھی؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر تعجب سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، ہاں جی چور ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، کچھ بھی ہو، خودکشی کرنے والا ہو، اگر ایمان پر دنیا سے گیا ہے تو ابو ذر تیری ناک ساک آلود ہو جائے، اللہ اس کو بخشے گا، اللہ اس کو بخشے گا۔ یہ اللہ کی بخشش ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا عموم ہے، سب کے لیے ہے اللہ کی بخشش، اس کے کرم سے سوائے مشرک اور کافر کے کوئی محروم نہیں، سب کے لیے ہے، چاہے کتنا ہی گناہگار